بابر اور لودھی کے درمیان 1526 میں پانی پت کے مقام پر ہونے والی جنگ۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان پہلی جنگ 1526 میں پانی پت کے میدان میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1,00,000 جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور جنگی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان میدان جنگ میں ناکام ہوا اور فوج تتر بتر ہو گئی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ مشہور مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں اس میں ظہیر الدین بابر کی ابراہیم لودھی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو نہایت اہم قرار دیا تھا۔ آئیے اس تاریخی جنگ کی مکمل کہانی ترتیب وار سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب دوستوں کو زمانہ ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، پانی پت کی پہلی لڑائی ہندوستان کی تاریخ کی سب سے اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ یہ لڑائی 21 اپریل 1526 کو لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف ہندوستان کی قسمت بدل دی بلکہ ایک نئی سلطنت مغل سلطنت کی بنیاد بھی رکھی۔ 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں لودھی خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کا تیسرا حکمران ابراہیم لودھی ایک طاقتور مگر غرور سے بھرپور بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں کئی امیر اور سردار اس کے سخت مزاج اور خود سری سے نالاں تھے۔ انہی میں سے ایک پنجاب کے گورنر علم خان لودھی بھی تھا، جو ابراہیم کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر افغانستان کے بادشاہ ظہیر الدین بابر کے پاس چلا گیا۔ علم خان نے بابر کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے اور لودھی خاندان کا خاتمہ کرے۔ بابر پہلے ہی سے ہندوستان پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ وہ تیمور لنگ کی نسل سے تھا اور تیمور نے بھی دلی کو لوٹا تھا۔ بابر کا خواب تھا کہ وہ ہندوستان میں ایک عظیم سلطنت قائم کرے۔ بابر نے 1525 کے آخر میں کابل سے اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس کے پاس تقریباً 12,000 فوجی تھے، لیکن ان کے پاس جدید توپیں اور آتشین اسلحہ موجود تھا جو اس زمانے میں ہندوستان میں نایاب تھا۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کے پاس تقریباً 1,00,000 سے زائد سپاہی تھے اور اس کے ساتھ 1,000 ہاتھی بھی تھے۔ تعداد میں وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کی فوج میں نظم و ضبط اور جدید جنگی حکمت عملی کی کمی تھی۔ بابر نے دلی سے تقریباً 90 کلومیٹر شمال میں واقع پانی پت کے میدان کو جنگ کے لیے منتخب کیا۔ اس نے اپنے لشکر کے سامنے لکڑیوں، بیل گاڑیوں اور رسوں سے ایک مضبوط مورچہ بنایا۔ توپیں ان کے پیچھے نصب کی گئیں۔ بابر نے اپنی فوج کو ترکی طرز پر منظم کیا، جس میں توپچی، تیر انداز اور گھڑ سوار الگ الگ قطاروں میں تھے۔ 21 اپریل 1526 کی صبح
ابراہیم لودھی نے اپنی بھاری فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بابر کی چھوٹی سی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، لیکن جیسے ہی لودھی کی فوج آگے بڑھی، بابر کے توپچیوں نے توپوں کی گولہ باری شروع کر دی۔ ہاتھیوں کو گولوں کی آواز سے خوف محسوس ہوا اور وہ بگڑ گئے۔ اس سے لودھی کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بابر کے تیر اندازوں نے بھی تیز حملے کیے اور اس نے اپنی فوج کو اطراف سے گھیرنے کی ترکی حکمت عملی استعمال کی۔ جنگ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ ابراہیم لودھی بہادری سے لڑتے ہوئے میدان میں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہزاروں سپاہی ہلاک ہوئے۔ بابر کی فوج کو ایک زبردست فتح ملی۔ بابر نے دلی میں داخل ہو کر خود کو ہندوستان کا حکمران قرار دیا۔ اسی کے ساتھ مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جو اگلے 300 سال تک ہندوستان پر حکمران رہی۔ دوستو، لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا اور دلی سلطنت کا اختتام ہوا۔ مغل سلطنت کی بنیاد پڑی، جسے بعد میں اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب نے وسعت دی۔ ہندوستان میں توپوں اور آتشین اسلحہ کا استعمال ہوا۔ یہ جنگ ثابت کر گئی کہ جنگ صرف تعداد سے نہیں بلکہ حکمت، نظم اور ٹیکنالوجی سے جیتی جاتی ہے۔ پانی پت کی پہلی لڑائی نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بادشاہ کا دور ختم ہوا اور ایک وسط ایشیائی حکمران نے نئی تہذیب، نئی سیاست اور ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر کی یہ فتح نہ صرف ایک فوجی کامیابی تھی بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز بھی تھی۔